دنیا شاہکار کو دیکھتی ہے لیکن اس ہاتھ کو نہیں دیکھتی جس نے اس ماسٹر پیس کو تراشا۔ ہم اکثر کامیابی کو اتفاق یا قسمت کا نام دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عظیم دماغ، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، آئنسٹائن ہو یا نیوٹن، ایک طاقتور مینٹورشپ کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہے۔ دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دیکھتی ہے، ان کی ہزار تصانیف کو دیکھتی ہے، پھیلے ہوئے ان کے تنظیمی نیٹ ورک اور اسلامک سینٹرز کو دیکھتی ہے، پاکستان بھر میں ان کے سکولز اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تنظیمات کو دیکھتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سائے کو نہیں دیکھتا جس نے اس شاہکار کو پروان چڑھایا۔ کیا ایک لیڈر اتفاقاً پیدا ہو جاتا ہے یا اسے خاص نفسیاتی ڈھانچوں میں ڈھالا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حادثاتی طور پر طاہر القادری بن گئے؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھنکر گروتھ۔ آج سے کچھ دہائیوں پہلے کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک عظیم شخصیت نے رب کائنات کے ساتھ ایک ایسی ڈیل کی جس نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس نے ڈاکٹر طاہر القادری کو کامیاب نہیں بلکہ آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسٹرا آرڈنری بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ آج ہم اس ماسٹر مائنڈ کو جانیں گے اور اس کی زندگی اور شخصیت سے تربیتی نکات کو سیکھیں گے کہ کون ہے وہ جنہوں نے ایک عام بچے کو شیخ الاسلام بنا دیا۔ اگر آپ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، تو آج کی یہ 30 منٹ کی ویڈیو، یہ ماسٹر کلاس آپ کی تربیت کے تمام تصورات کو بدل کے رکھ دے۔ محترم ناظرین، 1950 کا زمانہ ذہن میں لائیں۔ بیت اللہ کا غلاف تھامے ہوئے ایک شخص زارو کتار رو رہا ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا بلکہ وہ رب کائنات کے ساتھ ایک سودا کر رہا ہے، ایک ڈیل کر رہا ہے۔ وہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر رو رو کر فریاد کر رہا ہے۔ کیا؟ سنیے، اے باری تعالیٰ، اپنی بارگاہ سے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیری اور تیرے دین کی معرفت کا حامل ہو، جو دنیا و آخرت میں تیری بے پناہ عطا اور رضا کا حقدار ٹھہرے، جو فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ ور ہو کر دنیا اسلام میں ایسے علمی و فکری، اخلاقی اور روحانی انقلاب کا داعی بنے جس سے دنیا فیضیاب ہو سکے۔ جی ہاں، یہ شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد گرامی حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی ہے۔ کہا جاتا ہے سیٹنگ گولز is the first step in turning the invisible into visible، یعنی منزل کا تعین کرنا خیالی چیزوں کو حقیقت کا روپ دے دیتا ہے۔ گویا خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ اپنا گول اور ہدف سیٹ کرے۔ فرید ملت نے ڈاکٹر طاہر القادری کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا گول، ان کا نصب العین، ان کی منزل سیٹ کر دی۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے ایک باپ کو ایک عام انسان سے کہیں بلند کر کے اسے فیوچر میکر بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہ فرید ملت کی سوچ تھی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر باپ کیا چاہتا ہے؟ بیٹا بڑا ہو کر کما کے لائے، بینک بیلنس کو بڑھائے، اچھی سی اچھی گاڑی لے، میری وراثت کو سنبھالے، برادری کے اندر، سوسائٹی کے اندر میرے ناک کو اونچا کرے۔ حضرت فرید ملت بھی یہ کر سکتے تھے۔ وہ خود ایک ٹاپ کلاس ڈاکٹر تھے، چاہتے تو بیٹے کو کلینک پہ بٹھا کر دنیا کماتے، لیکن ڈاکٹر فرید الدین قادری کا مائنڈ سیٹ مختلف تھا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر مقام ملتزم پر رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے دنیا نہیں بلکہ دین کا علم اور انسانیت کی خدمت مانگی۔ کہا جاتا ہے شو می یور مینٹور اینڈ آئی ول شو یو یور فیوچر۔ یہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، کس چیز کا؟ پاور آف انٹینشن کا۔ جب بنیاد مطلب پر نہیں، مفاد پر نہیں بلکہ مقصد اور پرپس پر رکھی جائے تو کائنات خود بخود راستے کھول دیتی۔ حضرت فرید ملت نے اپنے بیٹے محمد طاہر کے ذہن میں بچپن میں ہی یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم
عام ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ تم ایک خاص کام کے لیے اس زمین پر، اس دنیا میں آئے۔ محترم ناظرین، حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر رو رو کر دعا مانگنا، یہ محض ایک عام باپ کی دعا نہیں تھی، یہ ایک وینری مائنڈ سیٹ کی انتہا اور کلائمیکس تھا۔ انہوں نے پوری زندگی، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی تمام علمی صلاحیتیں، فکری صلاحیتیں، اخلاقی اور روحانی صلاحیتیں اور طاقتیں، اپنی راتوں کی عبادت، اپنا گریہ وزاری ایک پروجیکٹ محمد طاہر پہ لگا دیا، جسے دنیا آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کے نام سے۔ حضرت فرید ملت جانتے تھے کہ محمد طاہر کا فیوچر اب ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے میں اپنے وقت کو انویسٹ کیا۔ یہ سبق ہمارے لیے ہے کیا کہ بڑی کامیابیوں کے پیچھے برسوں کی خاموش محنت اور دعائیں ہوتی، تب جا کر محمد طاہر سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کا سفر طے ہوتا۔ آج ہم حضرت فرید ملت کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 16 شوال المکرم ان کا یوم وصال ہے۔ حضرت فرید ملت کی شخصیت کے 3 بڑے پلرز تھے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 فکر، اور نمبر 3 روحانیت۔ یہ وہ 3 پلر اور 3 چیزیں ہیں جو ان کے اندر بدرجہ عتم موجود تھیں، اور انہوں نے ان تینوں چیزوں کو کما حق اپنے بیٹے کے دماغ کے اندر، اس کے قلب و روح کے اندر راسخ کر دی۔ فرید ملت نے اپنے بیٹے محمد طاہر کی تیاری 3 لیئرز میں کی۔ جو پہلی لیئر ہے وہ ہے کلاسک لرننگ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف جدید تعلیم سے ہمکنار نہیں کیا، بلکہ اسے دینی اور دنیاوی ہر 2 تعلیم سے مزین کیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کا بیٹا اپنی بنیاد، اپنی فاؤنڈیشن اور اپنی روٹ سے کٹا ہوا اور جدا نہ ہو۔ دوسری لیئر جس کے ذریعے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ وہ محمد طاہر کے ساتھ علمی بحث کیا کرتے تھے، اس کی فکر کو نکھارا کرتے تھے۔ وہ محمد طاہر کو صرف ابا جی کہنے والا روبوٹ نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اسے ایسا تھنکر، ایسا مفکر بنانا چاہتے تھے جو دلیل سے بات کرے، جس کے پاس دین کے علم کی دلیل بھی ہو اور جس کے پاس دنیاوی علم کی دلیل بھی موجود۔ تیسری لیئر وہ تھی کریکٹر بلڈنگ۔ وہ محمد طاہر کو اخلاقی اقدار کو بلند کرنے کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ بغیر کردار کے علم ایک زہریلا ہتھیار ہے۔ یہ 3 لیئرز مروت اور غیرت کا وہ امتزاج ہے جو آج کے کارپوریٹ لیڈرز کو سکھایا جاتا ہے، مگر فرید ملت نے یہ کام 70 سال پہلے جھنگ کے ایک چھوٹے سے گھر میں کیا۔ یہ وہ ایگو لیس مینٹورشپ ہے جو آج کے دور کے اندر مفقود ہے۔ آج کی دنیا کے اندر مینٹورشپ کو ایک سائنس کہا جاتا ہے۔ ایک عظیم مینٹور وہ نہیں ہوتا جو آپ کو راستہ دکھائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو راستہ بنانے کے قابل بنا دے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں کہ جنہیں زمانہ بنا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کے وہ 3 سنہری اور گولڈن رولز کیا ہیں جنہیں فرید ملت نے 70 سال پہلے جنگ کی سرزمین پر بیٹھ کر تخلیق کی۔ مینٹورشپ کا پہلا اصول ہے دا لا آف انٹینشنل ڈیزائن، یعنی ایک لیڈر کو بائی ڈیفالٹ نہیں، بائی ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شاگرد یا بچے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ 70 سال پہلے جب لوگ اپنے بچوں کے لیے صرف سرکاری نوکری کا خواب دیکھتے، حضرت فرید ملت نے کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا ڈیزائن فائنل کیا، لیکن دنیا کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس بڑے مقصد کے لیے کیا جس کی خواہش وہ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے محمد طاہر کو ایک عام طالب علم نہیں، بلکہ ایک عالمی مفکر، انٹرنیشنل تھنکر کے طور پر ڈیزائن کیا۔ یہ وہ ویژنری مینٹورشپ تھی
جو آج کی گول سیٹنگ سے 1000 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ مینٹورشپ کا دوسرا رول یہ ہے دا ہولسٹک ایمرژن۔ مینٹورشپ صرف ہنر سکھانا نہیں ہے بلکہ ایک مائنڈ سیٹ دینا ہے، اسے ہولسٹک اپروچ کہا جاتا ہے۔ حضرت فرید ملت نے اپنے بیٹے کو صرف کتابیں نہیں پڑھائیں بلکہ انہیں ایک ماحول دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو علم کے ساتھ عشق، فلسفہ اور روحانیت کا ایسا امتزاج دیا جو آج کی یونیورسٹیز کے اندر نہیں ملتا۔ یہ وہ ہمہ جہتی تربیت تھی جس نے ایک ایسی شخصیت کو پیدا کر دیا جو آج مغرب اور مشرق دونوں کے سامنے سینہ تان کر دلائل کی بنیاد پہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مینٹورشپ کا تیسرا رول اور تیسرا اصول ہے دا پاور آف ماڈلنگ، یعنی عملی نمونہ۔ کہا جاتا ہے پیپل ڈو وٹ دے سی ناٹ وٹ یو سے۔ مینٹور کو خود وہ بننا پڑتا ہے جو وہ اپنے شاگرد یا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے۔ پیپل وہ کرتے ہیں، یعنی لوگ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو تم کہتے، یعنی وہ انسان کا عمل دیکھتے ہیں، اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے وہ بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے مینٹور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمل کے کالم میں ڈھال کر اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ یا اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرے رول ماڈل کے طور پر۔ تب جا کر وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم اپنے مینٹور کی قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے کسی اعلیٰ مقصد سے ہمکنار ہوتا۔ فرید ملت نے محمد طاہر کو کتاب سے محبت کا نہیں کہا بلکہ خود کو لائبریری میں فنا کر کے دکھایا۔ ہم وقت مطالعہ کے اندر مصروف جب رہے تو محمد طاہر نے جب اپنے والد گرامی کو ہم وقت کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ چیز بھی ان کی فطرت اور نیچر کے اندر ڈھلتی چلی گئی، ان کی طبیعت کا حصہ بنتی چلی گئی۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اصول آج دنیا ہارورڈ اور آکسفورڈ میں لاکھوں ڈالر دے کر سیکھ رہی ہے، وہ ایک درویش صفت انسان نے دہائیوں پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں بغیر کسی شور و غوغے کے اپلائی کر دی۔ یہ ہے دا پاور آف مینٹورشپ۔ لیکن اس مینٹورشپ کا سب سے بڑا امتحان تب ہوا جب فرید ملت نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی روحانی وادی میں اتارا جہاں عقل کے پر جلتے ہیں۔ محترم ناظرین، کائنات میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک میٹا فزیکل طاقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، روحانیت کے بغیر کامیابی ایک کھوکھلا خول ہے۔ فرید ملت نے اپنے بیٹے کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جو کبھی کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے حضرت فرید ملت کی شخصیت کے ان پنہا گوشوں کو دیکھتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کو جانتے ہیں جہاں پر عقل ختم اور عشق کا سفر شروع ہوتا۔ حضرت فرید ملت کی زندگی کا وہ خفیہ سافٹ ویئر اور پنہا گوشہ کیا تھا؟ وہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق مصطفیٰ میں انہیں وہ استغراق حاصل تھا جس نے انہیں عام انسانوں کی صف سے نکال کر مقربین میں کھڑا کر دی۔ ان کی روحانیت پیر پرستی نہیں تھی بلکہ وہ کردار سازی تھی۔ وہ راتوں کو روتے تھے تاکہ ان کا بیٹا دن کو دنیا کو راستہ دکھا سکے۔ یہی وہ جذباتی شدت ہے جو آج ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات کے اندر ایک عشق کا بھانبڑ بن کے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فرید ملت کے سفر کا ذکر کریں کہ وہ کن کن ممالک کے اندر گئے تو وہ ایک عام ٹورسٹ کی طرح انہوں نے دنیا کے ممالک کی سیر نہیں کی۔ وہ بغداد میں جائیں تو غوث اعظم کے در کے فقیر بن جاتے، دمشق میں جائیں تو ابن عربی کے فلسفے کو تلاش کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن ان کی روح کا اصل ٹھکانہ مدینۃ المنورہ تھا۔ حضرت فرید ملت کی شخصیت کا دوسرا پنہا گوشہ وہ ہے جسے شاید ایک منطقی ذہن کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو، لیکن یہ روحانیت کے اندر ایک حقیقت ہے۔ حضرت فرید ملت کی متعدد بار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ثابت ہیں۔ ان کے دوست احباب اور ان کے ہمعصر تمام لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی دریائے چناب کے کنارے پر اور کبھی کسی جنگ کے دور دراز علاقے کے اندر حضرت فرید ملت کو متعدد مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف عام ملاقات ہوگی؟ نہیں،
یہ علم لدنی کا وہ سمندر تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے حضرت فرید ملت کے سینے کے اندر انڈیلا نہیں مل سکتے۔ حضرت فرید ملت کی شخصیت کا تیسرا بڑا پنہا گوشہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ حضرت فرید ملت کا حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق محض مریدی کا نہیں تھا، بلکہ آپ ان کی ذات میں فنا تھے، گویا فنا فی شیخ تھے۔ وہ ہر لمحہ قادری رنگ میں رنگے رہتے اور یہ کہا کرتے کہ علم تو کتابوں سے ملتا ہے مگر تاثیر روحانیت سے آتی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی، ان کی تعلیمات، خطابات، کتابیں ہمیں ان تمام کے اندر حضور غوث العظم سے محبت کا رنگ نظر آتا ہے۔ وہ دراصل اسی روحانی وراثت کا سگنیچر ہے جو فرید ملت نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ حضرت فرید ملت کی شخصیت کا چوتھا پنہا گوشہ ان کی خاموشی ہے، سائلنس۔ وہ دنیا کے ہنگاموں میں رہ کر بھی خلوت در انجمن کے مصداق تھے۔ وہ سفر کرتے، لوگوں کا علاج کرتے، مطالعہ کرتے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اپنے مرکز سے جڑا رہتا تھا۔ جدید زبان میں اسے فلو سٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن تصوف کی زبان میں اسے مقام استغراق کہا جاتا ہے۔ اس استغراق نے ان کے اندر وہ بصیرت پیدا کر دی تھی کہ وہ آنے والے وقت اور اس کے چیلنجز کو دہائیوں قبل دیکھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، سوچئے ایک ایسا باپ جس کا علم مشرق اور مغرب کا مجموعہ ہو اور جس کی روح عرش و فرش کے رابطوں سے فیضیاب ہو رہی ہو، جب وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے گا تو کیا وہ بیٹا صرف ایک ڈگری ہولڈر بنے گا یا وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بنے گا؟ یاد رکھیں، کامیابی صرف ڈگری کا نام نہیں ہے، یہ کردار کا نام ہے۔ اور حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری نے اپنے بیٹے کے اندر عاجزی اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ شمع روشن کی جو آج لاکھوں دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کو کامیاب تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہیں انسان بنانا بھول جاتے ہیں۔ حضرت فرید ملت نے سکھایا کہ جب تک تمہارا تعلق اپنی بنیاد، اپنی روٹ سے مضبوط نہیں ہوگا، تم آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد طاہر کو وہ علمی اور روحانی اعتماد دیا جس کی بدولت وہ آج بڑے سے بڑے انٹرنیشنل فورم پر ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اور دنیا ان کے علم کو، ان کی فکر کو، ان کی انفرادیت کو سراہتی ہے اور سلام پیش کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فرید ملت اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا اس ظاہری دنیا کے اندر ساتھ صرف 23-24 سال برقرار رہا، لیکن اس 23-24 سال کے اندر وہ اپنے بیٹے کو وہ کچھ دے گئے اور اسے تربیت کی ان وادیوں سے گزار گئے کہ آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 75 ایئرز کے ہو گئے، 75 سال کے، مگر وہ تربیت کا رنگ ہر روز اور ہر لمحے اس کی ایک نئی شان اور ایک نیا ظہور ہر آئے دن دنیا کے سامنے آتا ہے۔ آئیے اب ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس اسپرچول انرجی کو فرید ملت نے ایک معاشرتی انقلاب کے اندر کیسے بدلا، جو انہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا، جس کا فیض انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، جو فیض انہیں حضور غوث العظم کی بارگاہ سے حاصل ہوا، اور جو خلوت در انجمن اور خلوت اور سکوت کے اندر جو ان کے اوپر اسرار و رموز کھلے، ان چیزوں کو انہوں نے معاشرے کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال کیا۔ آج ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صورت میں منہاج القرآن کی جس ویلفیئر سٹیٹ کو دیکھتے ہیں جو دنیا کے تمام ممالک کے اندر سرگرم عمل ہے، پاکستان ہو، افریقہ کے ممالک ہوں، نیپال ہو، بھوٹان ہو، یا کسی فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں پر بھی انسانیت دکھوں کے اندر، پریشانی کے اندر، زلزلوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، کسی ناگہانی آفت کی صورت میں گھرتی ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور مدد کے لیے میدان عمل میں اتر جاتی ہے۔ اس منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بیج حضرت فرید ملت نے جنگ کی گلیوں کے اندر بویا تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، حقیقت کو سنیں، وہ غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے، وہ اپنے ارد گرد بسنے والے غربا، یتما، مساکین اور بیوہ عورتوں کی خاموشی سے مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن احسان جتا کر نہیں بلکہ محبت کے ساتھ۔ محمد طاہر بچپن میں اپنے والد گرامی کو
یہ تمام فلاحی اور رفاہی خدمات خاموشی سے سر انجام دیتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وہیں سے ان کے اندر ایک تربیت ہوئی، وہیں سے ان کے اندر یہ جذبہ بھی آیا، وہ بھی اپنے بچپن کے اندر، جوانی کے اندر اپنے کلاس فیلوز، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی اسی طرح خاموشی سے خدمت کیا کرتے۔ اور جب منہاج القرآن کا قیام عمل میں آیا تو اس کے مان بعد منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی، جسے آج کل ہم منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا نام دیتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت فرید ملت کی وہ معاشرتی مروت و لحاظ میں سبق تھا کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ غیرت انسانیت کیا ہوتی ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا علم، ہماری طاقت، ہمارا اثر و رسوخ غرباء، یہ تمام مساکین اور معاشرے کے لاچار اور مقہور لوگوں کے کام آ رہا ہے، یا ہم صرف اپنے بینک بیلنس کے لیے جی رہے ہیں؟ محترم ناظرین، اکثر بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے پودے نہیں اگتے، لیکن حضرت فرید ملت ایک ایسا برگد تھے جنہوں نے اپنے سائے میں پورے چمن کو جنم دے دیا۔ ان کی اپنی شخصیت اتنی قداور تھی کہ وہ خود ایک شیخ الاسلام بن سکتے تھے۔ ان کی اپنی شخصیت اتنی قداور تھی کہ ان کا مقام بھی شیخ الاسلام سے کم نہ تھا، لیکن انہوں نے سیلف لیس لیڈرشپ کی اعلیٰ ترین مثال کو قائم کیا۔ انہوں نے اپنی پوری انرجی، پورا زہد، پورا علم، پوری روحانیت اور پوری فکر اپنے بیٹے کو منتقل کر دی۔ ان کی مروت کا یہ عالم تھا کہ وہ گمنامی میں خاموش تھے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک بہت بڑے مشن پہ کاربند ہے۔ آج جب ہم 16 شوال المکرم کو ان کا عرس منا رہے ہیں، ان کے یوم وصال کی تقریبات کو منعقد کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کو صرف سیلیبریٹیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کو فرید ملت جیسے خاموش مصلحین کی ضرورت ہے، جو سٹیج پہ نہیں آتے بلکہ سٹیج پر کھڑا ہونے والوں کو تیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور آپ سے سوال کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کامیابی کے پیچھے وہ عظیم باپ تھا جس نے اپنا چین، اپنا وقت، اپنی دعائیں، اپنی دولت، اپنا آرام، اپنا علم، اپنا فکر، سب کچھ بیٹے کے نام کر دیا۔ آج ہم حضرت فرید ملت کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو ایک عظیم قائد دیا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر باپ فرید ملت ہو تو بیٹا شیخ الاسلام بنتا ہے۔ حضرت فرید ملت کی شخصیت میں اور زندگی میں ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ بی آ فرید ملت فار سم ون۔ آپ بھی کسی ایک کے لیے فرید ملت بنے، کسی ایک بچے کا منٹور بنے، کسی ایک ذہن کو تراشیں، کسی کے اندر علم کی پیاس کو پیدا کریں، کسی کو اس کا مقصد، منزل اور نسب العین سے آشنا کریں۔ فرید ملت کی سب سے بڑی کرامت طاہر القادری ہیں۔ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہ آپ صرف ایک کنزیومر ہیں اور اسی طرح ایک کنزیومر بن کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یا ایک کریٹر بن کر جئیں گے اور اپنا ایک شاہکار اور ماسٹر پیس دنیا کو دے کے جائیں گے جسے دنیا آخر تک یاد رکھے گی؟ سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو طاہر القادری کیسے بنائیں، ہم خود فرید ملت کیسے بنیں؟ تو حضرت فرید ملت کی زندگی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں جو ہر پاکستانی گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق وہ ہے انویسٹمنٹ نہیں، وہ انویسٹمنٹ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں، بلکہ ان کی کتابوں، ان کے اساتذہ، ان کی تعلیمی اور روحانی ماحول پر انویسٹ کریں۔ دوسرا سبق کمیونیکیشن، باپ اور بیٹے کے درمیان خوف کی دیوار گرا دیں، علمی اور فکری رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ قائم کریں، علمی اور فکری ابحاث ان کے ساتھ کریں، گھر کے اندر ایک علمی ماحول رکھیں، فکری ماحول رکھیں، ملکی مسائل، بین الاقوامی مسائل، نیشنل انٹرنیشنل افیئرز ڈسکس کریں، تاکہ ایک خوف کی دیوار ختم ہو، اظہار رائے کی آزادی ملے بچوں کو، اور وہ اپنے سوالات، اپنے ذہن میں موجود الجھنیں، شکوک و شبہات کو آپ کے سامنے رکھ کر صحیح رہنمائی آپ سے حاصل کر سکیں۔ ہماری اس پر ایک مکمل ویڈیو ہے جس کا لنک یہ اوپر دے دیا گیا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے، اسے غور سے سنیں کہ ہم اپنے بچوں کو اظہار رائے کی آزادی کس طرح دیں، اور اظہار رائے کی آزادی نہ دینے سے کیا کیا نقصانات بچے کی شخصیت کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا سبق وہ ہے بگ ویژن، بڑا مقصد۔ بچے کو صرف سرکاری نوکری
یا پرائیویٹ نوکری کا نہیں، بلکہ خدمت انسانیت کا ویژن دیں، انہیں پڑھائیں، انہیں فکر دیں کہ کل جب آپ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنے قدموں پہ سٹینڈ ہوں گے تو اس لیے اپنے قدموں پہ سٹینڈ ہوں کہ آپ نے کئی گرے ہوئوں کو اٹھانا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے، کئی گھروں کے اندر معیشت کے، روزگار کے چراغ جلانے۔ جب ویژن بڑا ہوتا ہے تو کامیابی خود بخود قدم چومتی چلی جاتی۔ محترم ناظرین، اب آئیے حضرت فرید ملت کی زندگی کے ان تمام پنہا گوشوں اور ان کی شخصیت کے اس مکمل جائزے کے بعد پیغام کی طرف۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضرت فرید ملت کے فکر کے چراغ کو اپنے اندر روشن کریں۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں پھر سے ان فریدی اوصاف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ علم، وہ مروت، وہ لحاظ، وہ عشق مصطفیٰ، وہ روحانیت چاہیے جو صرف کتابوں میں نہ ہو بلکہ ہمارے کردار، عمل، اخلاق اور سیرت میں جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ آج حضرت فرید ملت کی روح کو اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر باشعور بنیں۔ کہ آپ تیار ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے وہ فرید ملت بنے؟ کہ آپ تیار ہیں کہ لحاظ اور مروت کی زنجیریں توڑ کر انہیں شعور کی وادی میں لے جائیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں، خاص طور پر اس باپ کے ساتھ جو اپنے بیٹے کو لیڈر بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کو تبھی یاد رکھے گی جب آپ دنیا کو کچھ دے کر جائیں گے۔ تھنکر گروتھ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے میزبان محمد یوسف کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔